ڈومیسٹک وائلنس، یہ جو گھریلو تشدد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں یا تو ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں، اور گھریلو تشدد کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ کہ صرف جو نشان نظر آتے ہیں، جو مار پیٹ ہوتی ہے وہی تشدد ہے. معاشی طور پہ اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے، فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے، شادی کر کے آتی ہے، لیکن اس کے گھر والے چاہے وہ ساس سسر ہو یا میاں ہو، اس کو پریکٹس نہیں کرنے دیتے، تو دیٹ از اکنامک ابیوز. کہ آپ اگر وہ کام کرتی، پیسے کماتی، امپاور ہوتی، لیکن آپ نے اسے جبرن آپ نے کہا کہ یو ناٹ الاؤڈ، تو وہ گھر بیٹھ گئی ہے بیچاری. یا اور جب آپ اس کو دے بھی نہ رہے ہو پیسے، اور جب آپ اس کو دے بھی نہ رہے ہو پیسے، کم پیسے دے رہے ہو، یا اس کی نیسیسٹی کے مطابق اس کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. یا فار ایگزامپل گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور بچے جو ان کا بیٹا ہے یا بہو ہے ان کے میڈیکل ایکسپینسز پورے نہیں کر رہے، یا ذہنی طور پہ ان کو زد و گوب کر رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، دیٹ از آلسو اکنامک ابیوز اینڈ سائیکولوجیکل ابیوز. یا اگر کوئی عورت بچہ نہیں پیدا کر پا رہی، فار ایگزامپل بچے تو دور کی بات ہے، بیٹا نہیں پیدا کر پا رہی ہے اور اس کو مسلسل تانے دیے جا رہے ہیں، دیٹ از سائیکولوجیکل ون آف دا ایریاز آف سائیکولوجیکل ابیوز جو ہمارے ملک میں کئی خواتین اس سے گزرتی ہیں. یا کسی نہ کسی وجہ سے مستقل آپ کا میاں آپ پہ شک کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، موبائل فون چھین رہا ہے، بند کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں نا، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ تشدد کے زمرے میں آتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی سٹیج میں یا ہم اس سے گزرے ہیں یا ہم کسی جو ہمارے ارد گرد جو ہیں ان کو جانتے ہیں. سو دس از سم تھنگ دیٹ ریزونیٹس وتھ اس. وی نو کہ یہ کیا ہے اور اس سے آپ کتنے کرب سے گزرتے ہیں.